حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا، الہی یہ کشتی کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا، یہ کشتی وہ مکان ہے جو پانی پر چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دربار عرض کیا، مولا کون سا پانی؟ خطاب باری تعالیٰ ہوا، وہ پانی جسے ہم نازل کریں گے اور اس میں کافر غرق ہو جائیں گے، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اس کے لیے لکڑی کہاں سے آئے گی؟ حکم ہوا، درخت لگاؤ۔ الغرض جناب جبرائیل علیہ السلام نے حکم ربی سے چند شاخیں ساج کی لا کر دی۔ وہ شاخیں نوح علیہ السلام نے زمین پر مختلف جگہوں پر لگا دیں۔ منقول ہے کہ یہ شاخیں 40 سال میں تناور درخت بن گئیں، اور اسی اثنا میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش کافروں کی سرکوبی کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم مصائب میں گری رہی۔ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، اور اس عرصے میں آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ ٹپکا، جس کی وجہ سے قحط سالی اپنے عروج کو پہنچی۔ مزید یہ کہ اس تمام عرصے میں آپ قوم کی تبلیغ کے لیے بھی نہ نکلے، جس کی وجہ سے قوم نے آپ سے مزاحمت بھی نہ کی۔ جب 40 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ نے درخت کاٹ کر لکڑیاں تراش لیں۔ کشتی بنانے کے تمام سامان مہیا ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے گئے طریقے سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے بڑے کام کو جلد سر انجام دینے کے لیے آدمیوں سے مدد لینے کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے اجازت فرمائی تو آپ نے اپنے فرما بردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے میں شامل فرما لیا۔ اس موقع پر کافر آپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ 40 سال گزرے، بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی ہے، تو نوح علیہ السلام کیا کشتی خشکی پر چلاؤ گے؟ حق و تعالیٰ نے ان کی تمام حرفات کو کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، جب ان کی قوم کے لوگ ان پر گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اب ہم ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے جیسا کہ وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہوگا کہ ان پر کیسا دردناک عذاب آئے گا، اور اس دردناک عذاب کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ القرآن۔ خطاب الہی ہوا، اے نوح کشتی بنانے میں جلدی کرو، کیونکہ ہمارا غضب شدت اختیار کر گیا ہے، اور یہ ہمارے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی ساتھ لیں اور ایک تابوت بنائیں تاکہ پانی برسنے اور سیلاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جسد مبارک متفرق نہ ہو، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جسد مبارک اس سیلاب سے متاثر ہو۔ چنانچہ جب پانی کے ابلنے کا وقت قریب پہنچ گیا تو حکم ہوا کہ جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے اپنے ساتھ رکھیں، اور اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دے۔ جب تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، مولا شیر اور گائے کو کس طرح اکٹھا کروں، کیونکہ ازل سے ہی ان دونوں کے درمیان عداوت ہے۔ رب کریم نے فرمایا، اے نوح جس نے ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہی ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ منقول ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے شیر پر بحار کو مسلط فرما دیا تاکہ وہ کسی دوسرے جانور کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ معارج النبوت جلد اول میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چونٹیوں کو سوار کیا
اور ان کو بلائی منزل پر اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ دوسرے جانوروں کے پاؤں تلے روندے ہو جانے سے محفوظ رہیں، اور سب سے آخر میں گدھے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا تو ابھی اس کے پیچھے والے 2 پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان لعین کو ہیلا سوجا اور وہ گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ گدھا ہر چند کوشش کرتا رہا کہ کشتی میں سوار ہو جائے مگر ناکام رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کو جو یوں کشمکش میں دیکھا تو فرتے غضب میں فرما دیا، کشتی میں جلدی داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمات ادا ہوتے ہی گدھا کود کر کشتی میں داخل ہو گیا۔ جب تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کشتی کا جائزہ لیا کہ کوئی باہر نہ رہ جائے۔ دیکھا کہ ابلیس لعین ایک گوشہ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کس کی اجازت سے کشتی میں آیا ہے؟ کہنے لگا آپ کی اجازت سے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو تیری آمد کا علم نہیں۔ کہنے لگا آپ نے جو دراز گوش گدھے کو کہا تھا کہ داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہیں، تو میں نے اس وقت اس کی دم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو نکال کر باہر کریں۔ کہنے لگا آپ کے لیے میری نگہداشت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں کشتی سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ اسی وقت وحی الہی نازل ہوئی، اے نوح اس کو چھوڑ دو، اس کے یہاں رکھنے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کو نکالنے کا خیال ترک کر دیا، اس کو نصیحتیں فرمائیں، پھر اس نے بتایا کہ وہ کیسے بارگاہ الہی سے مردود ٹھہرا۔ پھر کہنے لگا اب آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اگر میری غلطیوں کا تدارک ہو سکتا ہو تو میں حاضر ہوں کہ کس طرح ان گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کر، شاید کہ ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو جواب ملا، اے نوح اس کی توبہ صرف اس شرط پر قبول ہوئی کہ وہ آدم علیہ السلام کے تابوت کو سجدہ کر لے جو کہ موجود تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ابلیس لعین سے کہا کہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تو تابوت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندہ آسمانوں پر موجود تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اب جب کہ وہ مردہ ہیں تو سجدہ کروں گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سنا تو اللہ کی پناہ کہتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر چل دیے۔ یوں شیطان اللہ کے حکم سے سیلاب سے محفوظ رہا اور گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر کشتی میں سوار ہونے میں کامیاب ہوا۔ روایات میں ہے کہ کشتی نوح کے بعد ایک بار پھر شیطان کو توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ، شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کرے تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو بتایا تو وہ غصے میں سرخ ہو گیا اور عذرائے کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟